قانون مفرد اعضاء، طب ثابت، طب یونانی اور حقیقی طب کو جاننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن گھنٹی کے نشان کو پریس کریں تاکہ آپ کو طب اور صحت کے بارے میں ہمارے آنے والی مفید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے اور آپ ہماری ویڈیوز سے مستفید ہوتے رہیں۔ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس کو لائک کریں اور آگے اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر بھی کریں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، محترم بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ تمام بھائیوں کی اور تمام بہنوں کی پریشانیاں دور فرمائے اور اللہ پاک آپ کو کامل صحت و تندرستی عطا فرمائے۔ ناظرین، آج کی کلاس کا ٹاپک ہے غدی اعصابی تحریک۔ یہ قانون مفرد اعضاء کی 5ویں تحریک ہے۔ اس کو گرم تر مزاج کہا جاتا ہے، یعنی گرمی زیادہ اور تری کم۔ طب یونانی کے اندر اس کو معتدل مزاج کہا جاتا ہے اور گرم تر مزاج کہا جاتا ہے۔ اگر یہ تحریک معتدل رہے، طبعی طور پر غیر طبعی نہ بنے، شدت میں یہ تحریک نہ آئے، تو واقعتاً یہ معتدل تحریک رہے گی۔ لیکن جب یہ تحریک شدت میں آتی ہے تو پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں، امراض پیدا ہوتے ہیں۔ یہ قانون مفرد اعضاء کی مشینی تحریک ہے، اور مشینی تحریک ہمیشہ شدت میں آتی ہے تو یہ اپنے پچھلے عضو یعنی دل، یہ جگر کی مشینی تحریک ہے اور اس کا پچھلا عضو جو ہے وہ دل ہے، اور دل کی کیمیائی تحریک یعنی عضلاتی اعصابی تحریک کے اندر یہ ہمیشہ تحلیل پیدا کرتی ہے، اور پھر اس تحلیل کی وجہ سے بہت سارے امراض پیدا ہو جاتے ہیں۔ مثلا دمہ قلبی، یہ دل کی تحلیل کی وجہ سے یہ مرض ہوتا ہے۔ اس میں سانس کی شدید تنگی ہو جاتی ہے، اس میں دل کی دھڑکن جو ہے وہ انتہائی کم ہو جاتی ہے، کیونکہ خون جو ہے وہ دل تک کم پہنچ رہا ہوتا ہے، اور اس تحریک کے اندر ایسڈ کی جو ہے وہ کمی واقع ہو جاتی ہے۔ یعنی جب وہ غدی اعصابی تحریک ہوتی ہے تو ایسڈ یعنی ترشی جو ہے اس کی شدید کمی ہو جاتی ہے، پھر اس وجہ سے بھوک کا بند ہو جانا، بھوک کی کمی ہو جانا، کھانے سے نفرت ہو جانا، پیٹ پہ وزن افارا بن جانا، اور خالی پیٹ بھی معدے میں اور پیٹ کے اندر درد ہو جانا، اس تحریک کے امراض ہیں۔ یہ تحریک جو ہے وہ بہت ہی کم تحریک ہوتی ہے، اور یہ تحریک بچہ جننے والی ماں اور بچے کو دودھ پلانے والی ماں اس کی فطری تحریک ہے۔ یعنی جس وقت ڈیلیوری ہوتی ہے اس وقت اس تحریک کا ہونا بہت ضروری ہے۔ اسی تحریک کی بدولت عورت کی نارمل ڈیلیوری ہو جاتی ہے، ورنہ اگر یہ تحریک نہ ہو تو پھر نارمل ڈیلیوری نہیں ہو پاتی۔ اسی طرح اگر دودھ پلانے والی ماں ہے، اس کی تحریک اگر یہ ہے تو پھر صحیح طریقے سے بچہ دودھ پی کر وہ سیر ہو جاتا ہے،
لیکن اگر یہ تحریک نہ ہو تو دودھ جو ہے ماں کا وہ کم ہو جاتا ہے اور وہ دودھ جو ہے وہ نکلتا کم ہے۔ تو اس تحریک کی جو پہچان ہے اس میں نبض سے جو ہے سیدھے ہاتھ والی نبض ہم دیکھیں گے اور چاروں انگل ہم جب برابر رکھیں گے تو ہمیں پہلے مقام پہ یعنی جس مقام پہ 3 تحریکیں پہلی دوسری اور تیسری نظر آتی ہیں وہ کوئی بھی ان میں سے تحریک نظر نہیں آئے گی، تو اس کے بعد پھر دوسرے مقام پر دوسرا مقام جو ہے وہ غدی عضلاتی 4 نمبر تحریک کا ہے۔ اس سے نیچے مزید ہم اس کو دبائیں گے تو یہاں پر جو ہے تیسرے مقام پر یہ آپ کو غدی اعصابی نبض جو ہے وہ 2 یا 3 انگل پہ آپ کو محسوس ہوگی، لیکن یہ بھی تحریک غدی عضلاتی کی طرح بہت کم جو ہے وہ دکھائی دیتی ہے۔ تو اس تحریک کا جو فطری علاج ہے یہ روشنی کی تحریک ہے۔ ہم نے پڑھا تھا کہ جو آگ کی دوسری کیفیت ہے وہ اسی تحریک کے اندر ہے، یعنی روشنی، اس کو روشنی کی تحریک بھی کہا جاتا ہے۔ اب یہ فطرت کے لحاظ سے جب دن ہوتا ہے، جب دن کا زوال ہونے لگتا ہے، اس پہ رات کا جو اندھیرا ہے وہ چھا جاتا ہے، یعنی روشنی کا علاج جو ہے وہ اندھیرا ہے، سیاہی ہے، اور اندھیرے کا علاج جو ہے وہ روشنی ہے۔ یہ فطرت ہے، یہ فطری طریقہ ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے لحاظ سے بھی یہی طریقہ ہے، اور دنیائے طب کے اندر دوسرے جتنے بھی طریقہ کار ہیں ان کے اندر بھی یہی ہے کہ یہاں پر ایسڈ کی کمی ہے تو وہاں پر ایسڈ بڑھا دیں تو اس تحریک کا علاج ہو جاتا ہے۔ قانون مفرد اعضاء کے لحاظ سے بھی یہ 5 نمبر تحریک ہے، اس کا علاج 2 نمبر سے ہوگا۔ 2 نمبر کی تحریک جو ادویات دی جاتی ہیں اس میں سر فہرست جو ہے وہ جوارش املی ہے، تو ایسڈ کی کمی جو ہے وہ یہ پوری کر دیتی ہے، اور بھوک کا نہ لگنا اور صفراوی قے جس کو کہتے ہیں اس کے لیے بھی یہ جوارش املی جو ہے وہ بہترین ہے۔ اس کے بعد ملین 2 جو ہے یہ بھی نارمل ادویات میں شمار ہوتا ہے، اور اس طرح اگر تیز ترین دوائیوں کی بات کریں تو اکسیر، مسحل اور تریاق یہ بھی بعض صورتوں میں دیا جا سکتا ہے۔ اور کارورا کی اس کی بات کریں تو اس کا کارورا جو ہے وہ زردی کلر کا ہوگا لیکن سفیدی مائل، کیونکہ غدد کا یہاں پر تعلق جو ہے وہ اعصاب کے ساتھ ہے۔ غدی اعصابی سے مراد ہی یہی ہے کہ یہاں غدد جو ہے ان کا تعلق جو ہے وہ اعصاب سے ہے، اور جب غدد کا تعلق اعصاب سے جڑ جاتا ہے تو وہاں پر کیا ہوتا ہے کہ آہستہ آہستہ اس تحریک کی وجہ سے پھر یہاں پر جو ہے وہ تری بننا شروع ہو جاتی ہے، حرارت کم ہو جاتی ہے اور تری جو ہے وہ بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ یہ غدی اعصابی تحریک جو ہے وہ جا کے اعصابی غدی تحریک میں بدل جاتی ہے۔ تو اس تحریک کے اندر جو ہے گردوں کے اندر جو ہے وہ سکیڑ بھی واقع ہو جاتا ہے، خاص طور پر دائیں گردے میں سکیڑ ہونے لگتا ہے۔ تو 5 نمبر یہ تحریک ہے، اس کا علاج جو ہے وہ 2 نمبر سے علاج ہوگا۔ بقایا جو ہے ہم اعصابی غدی تحریک وہ ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر بیان کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔